هذا الذي تحرك له العرش، هذا الذي مات، جس کا انتقال ہو گیا ہے، تمہیں پتا ہے کہ یہ کون ہے؟ تحرک له العرش، عرش حرکت آ گیا، عرش بھی اس پر رو رہا ہے، آسمان بھی اس پر رو رہے ہیں۔ اور ہمارا کوئی مردار اگر وزیر اعظم اور صدر مرے، خدا کی قسم ہماری مائیں بھی خوشی کریں، ہماری بہنیں بھی خوشیاں کریں۔ ہمارا کوئی مردار، ہم انتظار میں رہتے ہیں کہ یا اللہ یہ مردار کب مریں گے۔ ایک ظالم آتا ہے، اس ظالم پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ اس کو ہٹا دے۔ ایک ظالم آتا ہے، ہم انتظار میں رہتے ہیں، بے کس بے سہارا مظلوم قسم کے خواتین، کہ اللہ اس ظالم کو ہٹا دے۔ دوسرا، اللہ اس کو ہٹا دے۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ خدا اپنے ہاں سے ہمارے لیے کوئی مدد کر دو، کن ظالموں کو ہم پر مسلط کر۔ ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ اور خدا کے جو نافرمان قسم کے ہوتے ہیں تو قرآن نے خود کہا کہ جب وہ مرتے ہیں تو آسمان بھی خوش ہوتا ہے، آسمان نہیں روتا۔ دیندار مرتا ہے، صحابہ سے بڑا دیندار کوئی بھی نہیں ہے، انبیاء سے بڑا دیندار کوئی نہیں ہے۔ اگر بے دین کافر اور بے دین جب مرتا ہے تو آسمان بھی خوشی کرتے ہیں، زمین بھی خوشی کرتے ہیں، آسمان بھی خوشی کرتے ہیں، زمین بھی۔ اور مومن جب مرتا ہے، ایمان والے مرتے تو آسمان بھی روتا ہے۔ قرآن میں 25واں پارہ ہے، سورہ دخان ہے، سورہ دخان میں فرمایا فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منذرین۔ کافروں پر نہ آسمان روتے ہیں نہ زمین روتی ہے، نہ آسمان روتے ہیں ان کے مرنے پر، نہ زمین روتی ہے، بلکہ کافر کے مرنے پر اللہ خوش ہوتا ہے۔ اور جیسے آپ کھانا کھا کر کے کہتے ہو الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین یا وجعلنا من المسلمین، جب یہ دعا آپ پڑھتے ہیں کھانا کھانے کے بعد شکر ادا کریں۔ کافر جہاں تباہ ہوتے ہیں تو اللہ خود خوشی مناتا ہے، اللہ تعالیٰ خود خوشی کرتا ہے۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اچھا ہو گیا کہ یہ کتے کے بچے مر گئے، اچھا ہو گیا کہ یہ ذلیل ہو کر کے مر گئے، اور میں اللہ خود پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، ظالموں کو جڑ سے اکھاڑ کر کے پھینکا گیا، ظالموں کو جڑ سے اکھاڑ کر کے ان کی جڑ تباہ کر دی۔ صدوم کی بستی کو تباہ کر دی، عاد کو تباہ کر دی، سمود کو تباہ کر دی، شعیب کے قوم کو تباہ کر دی، نوح علیہ السلام کے قوم کو تباہ کر دی۔ مجھے اللہ کو خوشی ہے، مجھے اللہ کو خوشی ہے، میں اللہ خوش ہوں اس پر کہ اچھا ہو گیا یہ الو کے پٹے مرے، اچھا ہو گیا کہ یہ مر گئے۔ لیکن صحابی کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں، ھذا الذی مات، جس کا انتقال ہو گیا، صحابہ کو سمجھا رہا ہے، فرمایا کہ جس کا انتقال ہو گیا، یہ جو دیکھ رہے ہو نا، تحرک لہ العرش، عرش اس کے لیے حرکت میں آ گیا۔ اور وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن معاذ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اس وجہ سے جمعے کو آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، جمعے کو خطیب صاحب یہ پڑھتا ہے اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم من بعد غرضا، اللہ اللہ اس کا زبر ہے اللہ، اللہ اللہ، اتقوا اللہ اتقوا اللہ اتقوا اللہ، ارے ظالمو اللہ سے تو ڈرو، اس کا یہی ترجمہ ہے، ارے ظالمو اللہ سے تو ڈرو، اللہ سے ڈرو، فی اصحابی میرے شاگردوں کے بارے میں، میرے شاگردوں کے بارے میں اللہ سے ڈرو، میرے جو شاگرد ہیں لا تتخذوهم من بعد غرضا، میرے محمد کے جانے کے بعد، اس دنیا سے جانے کے بعد ان کو نشانہ نہیں بنانا اپنے بکواسات کے۔ دنیا کے اندر یہود پر بکواس نہ کرے، نصارہ بہت ہے کر لو، یہودیوں پر کر لو، بدھ مت والے بہت ہے اور مجوسی بہت ہے، دنیا کے اندر ذلیل بہت ہے، تمہیں کوئی نہیں مل رہا کہ کسی پر تم تبصرہ کرو، کسی کو لعنت بھیجو، خواہ خارش پڑ گئی ہے کہ صحابہ کے پیچھے پڑو۔ بعض لوگوں کو کیڑا لگا ہوا ہوتا ہے، کیڑا لگا ہوتا ہے، تم کرو ان حرام خوروں پر تبصرہ کرو، ان کو لعنتیں بھیجو، ان پر کرو نا۔ یہ جو پاکستان کو لوٹ لوٹ کر کے جن لوگوں نے چھوٹے بڑے سارے کے سارے، مولانا فضل الرحمان نے مجھ سے کہا مولوی منظور صاحب اسمبلی میں آؤ مزہ لے لو، میں نے کہا لعنت بھیجتا ہوں تیری اسمبلی پہ۔ مولانا کیا بات کرتے ہو، جہاں 2000 طلبہ میرے سامنے ہوتے، قرآن ان کے پاس، قرآن پاک ہوتا، ان کو ترجمہ پڑھاتا ہوں، تو اسمبلی میں آ جاؤں، میرا دماغ خراب ہے، کیا دعوت دے رہے ہو مجھے اسمبلی میں آ جاؤں؟ میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کو وہ مسئلہ نہیں ہے، اللہ 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 سے ڈرا کرو، لا تتخذوهم من بعد غرضا، صحابہ کو نقصان یہ کہ نشانہ نہیں بنانا۔ فمن احبهم، میری جماعت کو، میرے شاگردوں کو جو محبوب رکھے گا، فقط احبنی، مجھ سے محمد سے اس کی محبت ہے، ومن ابغضهم، جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے، فقط ابغضنی، مجھ سے دشمنی ہے۔ اور بعض روایت میں ومن آذاہم، جو صحابہ کی ایذا کے پیچھے لگے گا، فقط آذانی، وہ مجھے محمد کو تکلیف دے گا، اور ومن آذانی، جو مجھے تکلیف دے گا، فقط آذ اللہ، میں خدا کا دوست ہوں۔ صحابہ میرے شاگرد ہیں، میرے دوست ہیں، صحابہ کو لعنت بھیجنے والا، گالی دینے والا مجھے محمد کو گالی دے گا، جو محمد کو گالی دے گا تو پھر میں اللہ کا دوست ہوں، وہ اللہ کو گالی دے گا، اور جو اللہ کو گالی دے گا، اللہ کو ایذا دے گا اور اللہ کی شان میں گستاخی کرے گا، وہ بچے گا نہیں۔ ابن مسعود نے اس لیے فرمایا من کان مستنن، جس انسان کو پیروی کرنی ہے
من کان مستنن فلیستن بمن قد مات، ان کی پیروی کرے کہ جن کا اس دنیا سے انتقال ہو گیا، ایمان کی حالت میں انتقال ہو گیا، کلمے پر جن کا انتقال ہو گیا، کلمے پر ان کا وصال ہو گیا۔ فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، زندہ انسان اس پر جو ہے فتنے کا اعتماد نہیں ہے، ہو سکتا ہے وہ فتنے کا شکار ہو جائے، بے ایمانی کا شکار ہو جائے، وہ مرتد ہو جائے، لیکن محمد کی جماعت اس طرح نہیں ہے، محمد کی جماعت اس طرح نہیں ہے۔ فإن اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کی جماعت ہے، اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کی پاکیزہ جماعت ہے، کانوا افضل هذه الامت، اس امت کے سب سے گنے چنے اور افضل اور بہترین یہی لوگ، اولئک اصحاب محمد، یہ محمد کے ساتھی ہے، کانوا افضل هذه الامت، یہ امت کے سب سے زیادہ افضل ہے، ابرھا قلوبا، ان کے دل نیک ہے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، 1.25 لاکھ صحابہ صحابیات، ان کے دل نیک ہے، دل نیک ہے، دل نیک ہے، دل نیک ہے۔ آج کے مولوی کا دل نیک نہیں ہے، تقریر اس کی اچھی ہوگی، آج کے تبلیغی کے داڑھی بڑی ہوگی، پگڑی اچھی ہوگی، دل اس کا نہیں ہے، وہ دل اس نے خدا کو نہیں دیا ہے، اس نے، میں سب کی بات نہیں کر رہا، آج کا ملا وہ نہیں ہے، آج کا تبلیغی وہ نہیں ہے، آج کا پیر طریقت وہ نہیں ہے، آج کا عامل اس کا وہ نہیں ہے، لیکن ان کی چونکہ امتحان خود اللہ نے لی ہے، اولئک الذین امتحن اللہ۔ اس لیے ابن مسعود فرماتے ہیں کہ کان ابرھا قلوبا، ان کا دل نیک ہے، ان کا دل نیک ہے، صحابہ کا دل نیک ہے، دل 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 دل۔ ہمارے ہاں ہوتا ہے در دست تسبیح در دلے گاؤ خر، در دست تسبیح در دلے گاؤ خر، این چنی تسبیح کے دارد اثر۔ مولوی صاحب کے ہاتھ میں تسبیح ہے لیکن دل کے اندر گدائی ہے، یہ مولوی صاحب کے ہاتھ میں، کبھی صوفی صاحب کے ہاتھ میں ہوتا ہے سود کا کاروبار کرے، حرام خوری کا کاروبار کرے، فراڈ کا کام کرے۔ ایک آدمی نے زمانے جاہلیت میں لوگوں کے مال چھینا، لوگوں کو مارا، لوگوں کو قتل کیا، لوگوں کو مارا، لوگوں کے مال چھینے، لوگوں کو قتل کیا، لیکن آ کر محمد رسول اللہ کے پاس توبہ کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں مسلمان ہو گیا۔ مغیرہ بن شعبہ کہا، مغیرہ اسلام کو قبول کرتا ہوں، مغیرہ تیرے اسلام کو میں قبول کرتا ہوں، تیرے ایمان کو قبول کرتا ہوں، تیرے لیے دعا کروں گا، لیکن یہ تو نے جو فراڈ کی ہے، محمد اس فراڈ میں آپ کی تائید نہیں کرتا۔ واہ محمد واہ، واہ محمد واہ۔ استادوں تو اس قسم کا بخاری کے اندر روایت موجود ہے، مغیرہ آپ نے جو لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اپنے زمانے جاہلیت میں میرے شاگردی اس وقت تک آپ نے اختیار نہیں کی تھی، اب بن گئے آپ میرے شاگرد، لیکن اس شاگردی سے پہلے جو آپ نے لوگوں کو دھوکہ دیا، لوگوں کا مال چھینا، لوگوں کا مال غصب کیا، لوگوں کے ساتھ فراڈ کیا، میں اسلام کو قبول کرتا ہوں، میں محمد آپ کے اس کلمے کو قبول کرتا ہوں، لیکن یاد رکھ لینا جتنا فراڈ آپ نے کیا ہے، محمد آپ کے فراڈوں سے بیزار ہے، توبہ کر لو، لوگوں کے مال واپس کر دو، توبہ کر دو۔ میں محمد کسی فراڈ کی تائید نہیں کرتا، میں محمد کسی فراڈ کی، میرا شاگرد ہو اور لوگوں کے مال چھین لے، میرا شاگرد ہو لوگوں کو ناجائز قتل کرے، میرا شاگرد ہو لوگوں کے ساتھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے جھوٹ سے کام چلائے، تو آپ کے شاگردوں کو قبول اس وقت کرتا ہوں ان چیزوں سے توبہ کر دو۔ آپ کے شاگردوں کو حضرت نعمان فرماتے ہیں، میں آ گیا، میں نے کہا حضرت میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کہہ رہی ہے یہ پراپرٹی اور یہ جائیداد، یہ پراپرٹی اور یہ جائیداد میرے بیٹے کو دے دو۔ بیویوں میں ہوتا ہے، فرق ہوتا ہے، جنہوں نے 2 3 4 شادیاں کی ان کو پتا ہوتا ہے۔ حضرت نعمان کہتے ہیں کہ میں آ گیا رسول پاک کے پاس، میں نے کہا کہ حضرت میری ایک بیوی، سوہنی بیوی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ یہ پراپرٹی اپنے بیٹے کو دے دو، بیٹے کے نام پہ کر دو، تو حضرت میں چاہ رہا ہوں یہ پراپرٹی فلانے بیٹے کے نام پہ کر دوں، لیکن بیوی نے کہا کہ اس کے لیے گواہ بناؤ محمد کو، بیوی نے کہا کہ اس کے لیے گواہ بناؤ محمد کو۔ آپ نے فرمایا انا حل تکل ولدک ہکذا، آپ نے باقی اولاد دوسری بیوی سے ہے نہیں ہے اور اولاد ہے نہیں، یہ کہا ہے، کہا سب کو اتنا دیا یا صرف اس بیوی کے کہنے پر اس کو دیتے ہو؟ بیوی کا پریشر ہے، بیوی کا دباؤ ہے کہ اس کو زیادہ دے دو۔ فرمایا میں محمد کسی ظلم و زیادتی پر کبھی گواہ نہیں بنوں گا، جاؤ۔ یہ کوئی بات ہے کہ باقی بچوں کو آپ چھوڑ دیں، باقی بچوں کو چھوڑ دیں اور بیوی، سوہنی بیوی آ گئی، دوسری بیوی آ گئی اور وہ آپ پر پریشر ڈالے کہ میرے بیٹے کو زیادہ دے دو؟ نہیں، میں محمد ایسی باتوں پر گواہ نہیں بنوں گا۔ یہ محمد کی تربیت تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین، مولانا منظور مینگل صاحب نے اپنے اس بیان میں تمام مدارس اور مدارس میں دارالافتاء جہاں مسلمان لوگ اپنے مسائل حل کرنے کے لیے فتوے پوچھا کرتے ہیں، اور جو ان سے کوئی فعل صادر ہو جائے تو ان کا حل پوچھتے ہیں کہ آیا یہ مسئلہ جائز تھا یا ناجائز، اور اس کا شریعت میں کیا حل ہے، تو اس کے لیے دارالافتاء کا مقرر کیا گیا ہے اور وہاں سے فتوے صادر کرتے ہیں۔ تو مولانا منظور مینگل صاحب نے
اپنے اور دیگر علماء جو بڑے علماء ہیں جس طرح شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب، مفتی طارق مسعود صاحب، اور بڑے بڑے ادارے جس طرح دارالعلوم کراچی، جامعۃ الرشید اور سائٹ بنوریا اور جمشید روڈ پہ واقع جامعہ بنوری ٹاؤن، ایسے بڑے مدارس سے لوگ مسائل پوچھتے ہیں۔ تو لوگ کتنے بڑے گناہوں میں ملوث ہیں اور گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، لیکن ان کو اپنے گناہ کا پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو اس سے اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے ایسے گناہوں سے۔